میں چھوٹی عمر میں ہی جوان ہو گئی تھی، چونکہ میرے ابا نے ہمارے ٹائم پاس کے لیے گھر میں کمپیوٹر رکھوا دیا تھا۔ لیکن چھوٹی عمر میں نیٹ کے استعمال نے مجھے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اب جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ میری خوبصورتی ایسے بیکار نہیں ہے، اگر میں اسے استعمال کروں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس دن کے بعد روز نیٹ کے استعمال سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی جسے دیکھنے کے بعد میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پاتی اور ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں سوچنے لگتی۔ لیکن مجھے ایسا کوئی بھی رستہ نظر نہ آتا۔ اب ہر وقت میں ان خیالوں میں رہتی کہ کسی طرح میری کسی لڑکے سے بات ہو اور اس سے ملاقات کر کے میں اپنے جذبات کو تسکین پہنچاؤں۔ اسی طرح کافی دنوں کی محنت کے بعد میری ایک لڑکے سے بات چیت ہو گئی۔ وہ لڑکا ہر حال میں مجھے دیکھنا چاہتا تھا یا شاید کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی تک چھوٹی تھی، اس کی نیت کو سمجھ نہ سکی، لیکن اس دن وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور پھر رات بھر ہی میرا نام لیہا ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میں بہت زیادہ حسین تھی کیونکہ میں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا اور اسی لیے میرا چہرہ کافی خوبصورت تھا۔ میرے خاندان کی لڑکیاں اکثر مجھ سے جلتی تھیں کیونکہ وہ میرے مقابلے کی نہ تھیں، لیکن جب انسان پہ برا وقت آتا ہے تو بتا کر نہیں آتا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں بہت ساری ٹھوکریں کھا چکی تھی۔ سب لوگ اس بات کا الزام میرے بابا پر لگاتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کا گناہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں۔ دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھیں کہ کوئی علاج کرواؤ یا کسی پیر بابا کے پاس چلے جاؤ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی مانگ لو، شاید ایک آدھ بیٹا پیدا ہو جائے۔ پر ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ رب نے ہمیں اولاد دی تو ہے، ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائیں۔ ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دونوں سے ناراض رہتے تھے، لیکن اماں ابا خوش تھے اور وہ دونوں ہمیں بہت اچھی زندگی دے رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا پڑھائیں لکھائیں۔ اس وجہ سے ابا روز کی 2 نوکریاں کرتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے جاتے اور 5 بجے تک آفس میں ہوتے اور پھر رات 10 بجے تک دوسرے دفتر جاتے۔ اسی طرح امی بھی صبح کے وقت ایک سکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں سکول سے گھر آتی اور پھر پارا پڑھنے چلی جاتی، وہاں سے آ کر سیدھا ٹیوشن چلے جاتے اور گھر پر بھی اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے۔ ایسا ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ ہمیں اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئیں۔ کورونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں جو پہلے اسکول اور پھر ٹیوشن جاتی تھی سب کچھ بند ہو گیا اور اب ہم سب بہنیں گھر ہی رہتی تھیں۔ ابا صبح دفتر جاتے اور اماں جو پہلے اسکول جاتی تھیں وہ بھی گھر پر سلائی سینٹر شروع کر چکی تھیں۔ گھر کا بڑا کمرہ اس کام کے لیے مختص تھا۔ ہم سب بہنیں سارا دن آپس میں کھیلتی تھیں، لیکن جب بور ہونے لگے تو ابا نے ہمیں گھر میں نیٹ لگوا دیا اور موبائل اور کمپیوٹر لا دیا تاکہ ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کر سکیں۔ سب لوگوں نے ابا کو بہت باتیں سنائیں کہ دیکھو ذرا بچیوں کو کیسی چیزیں لا کر دے رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں اور یہ بیٹیاں ان کا سب کچھ اڑاتی جا رہی ہیں۔ دادی جو چاچو کے پاس ہوتی تھیں وہ بھی اکثر ابا سے یہی کہتی تھیں، تمہاری ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا۔ لیکن ابا نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے اور سب کہتے کہ بچیوں پر سختی کرو ورنہ بگڑ جائیں گی، لیکن ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ باقی بہنیں چھوٹی تھیں، وہ سارا دن ٹی وی پر کارٹونز دیکھتی رہتی اور میں موبائل کی طرف لگی رہتی۔ اماں سلائی سینٹر میں ہوتی تھیں
اور بس ہمیں کھانا وغیرہ دینے آ جاتی تھیں۔ اس طرح ابا بھی مصروف تھے اور میں نے اپنے ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب بھی ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر چلاتی تھی، کئی گروپس کی ایکٹیو ممبر تھی اور بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ میں اب جا کر اپنے جسم میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں جو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلی تھیں، کیونکہ سوشل ایپس کے استعمال نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اب میں روز کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کرتی اور دلی طور پر بہت مطمئن ہوتی رہتی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن مجھے ایک رحمان نام کے لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آئی جو میں نے بس دل کی مان کر قبول کر لی۔ اسے میری تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہوئی اور پھر یہ سلسلہ لمبا چل نکلا۔ اب ہم دونوں سارا دن رات باتیں کرتے تھے۔ گھر پر کوئی ہوتا تو تھا نہیں جو مجھے منع کرتا، اس لیے میں سارا دن لگی رہتی۔ بس جب ابا آتے اور رات کو سب ساتھ بیٹھتے، صرف اس وقت ہماری باتیں کچھ دیر کے لیے رکتی تھیں، ورنہ یہ سلسلہ مسلسل رہتا۔ رحمان بھی ہر وقت مجھ سے باتیں کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ باہر جاتے ہوئے بائک پر یا پھر کسی دکان پر بھی کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اب تو ہم لوگوں میں تصاویر کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا۔ میں خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا اور دن میں کم از کم 15 دفعہ مجھے تصویر بھیجنے کا کہتا۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن وہ کہتا کہ مجھے دیکھے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کی عمر مجھ سے 4-5 سال ہی زیادہ تھی۔ میں 14 سال کی تھی اور وہ 18 سال کا تھا۔ ہم لوگ آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بناتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ رحمان نے کہا کہ ہمیں اب شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، مجھے کم از کم 20 سال کا ہونا چاہیے اور تمہیں 25 کا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسے اب میری یاد بہت زیادہ آتی تھی اور میرے بغیر اس کا گزارا بھی ناممکن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے بنا مجھے اب سانس بھی نہیں آتی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بھی بے بس ہو جاتی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں ابا سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر میرا کوئی رشتہ آتا ہے تو کیا ہوگا، لیکن اماں نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم بہت چھوٹی ہو۔ بڑے تایا بھی میرا رشتہ اپنے گھر کرنا چاہتے تھے، لیکن ابا نے صاف منع کر دیا کیونکہ انہیں میں بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اگر ابھی رحمان کے گھر سے کوئی آتا ہے تو اسے بھی منع کر دیا جائے گا، کیونکہ سب کو میں چھوٹی لگتی ہوں۔ اس لیے میں نے رحمان کو خود ہی جواب دے دیا کہ وہ میرے گھر نہ آئے۔ اس نے بہت ضد کی، لیکن میں بھی مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ ہمارے گھر آتا تو اسے انکار ہی ملتا۔ آج کل مجھے ہر انسان پر شدید غصہ تھا، کیونکہ مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگ رہا تھا، خاص طور پر اپنے گھر والے، کیونکہ ان کی ہی وجہ سے رحمان مجھ سے ناراض تھا اور اب مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بس وہ ایسا کر رہا ہے۔ میں بھی دن رات روتی رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی۔ اور پھر ایک دن رحمان نے مجھ سے کہا کہ ہمیں گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں نے اسے اس بات پر بہت غصہ کیا تو وہ بولا کہ وہ مجھے اس حال میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے پھر بھی بہت منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا۔ مجھ میں بھی اب ہمت آ رہی تھی اور 3-4 مہینے بعد میں آخر رضامند ہو ہی گئی اور میں نے رحمان کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آ تو جاؤں گی اتنی دور سے، لیکن تمہارے پاس آنا کیسے ہے؟ تو وہ بولا وہ خود ہی میرے گھر آ کر لے جائے گا اور رات کے وقت میں بس باہر آ جاؤں۔ میں بھی مان گئی اور میں روز تھوڑی تھوڑی چیزیں نیچے گارڈن میں چھپا آتی تاکہ جب میں بھاگوں تو کسی کو بھی شک نہ ہو، اور اس طرح ایک رات کا پلان پکا ہو گیا۔ اور اب جب رحمان باہر آیا
تو میں جلدی سے گارڈن میں چھپایا ہوا سامان لے کر اس کے پاس پہنچ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رحمان نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا، کیونکہ میں تھی ہی اتنی حسین کہ دیکھنے والا مجھے اپنا دل ہی دے بیٹھتا تھا۔ خیر وہاں سے نکل کر ہم دونوں اس نئے شہر آ گئے اور رحمان نے دوستوں کے سامنے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ تو وہ بولا کہ بھی 1-2 دن رک جاؤ۔ اس نے مجھے دوستوں کے پاس ہی رکھا تھا۔ وہاں ایک کمرہ میرا تھا۔ سب لوگ مجھے بابی کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ تبھی ایک دن رحمان جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے دوستوں کو کان میں کچھ کہا۔ وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور جلدی سے ٹی وی آن کیا، اور جب ٹی وی چلا تو سامنے میرے اماں ابا تھے۔ وہ لوگ وہاں اونچی اونچی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بچی جو چھوٹی سی ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کا اعلان کسی نے اپنی مسجد میں نہیں کیا۔ وہ ایک بہت بڑا چینل تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ ہمیں اب مزید سب سے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے، اور وہ لوگ کیا کر لیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے شادی ہی کرنی تھی، وہ ہم نے کر لی، اور وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن رحمان نہ مانا۔ وہ اب دوستوں کے ساتھ ہر وقت سرگوشی میں بات کرتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کے گھر والے تھے۔ اس کی اماں کا حلیہ بہت عجیب سا تھا، جیسے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ رحمان نے مجھے کہا کہ دیکھو اب پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہے اور وہ جلد ہی ہمیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے تمہیں اب میری بھی حفاظت کرنی ہوگی اور ہمارے پیار کے لیے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اس کی ان جذباتی باتوں کی وجہ سے مجھ میں بھی نیا جوش آ گیا تھا، اور میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر کے تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ رحمان نے کہا کہ اگر دنیا والوں نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں خودکشی کر لیں گے۔ اس وقت میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ رحمان نے کہا کہ اب ہم خود دنیا کے سامنے جائیں گے اور سب کو کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں مارتے تھے اور کبھی بھی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے۔ تم نے انہیں رشتے کا کہا تھا مگر وہ نہ مانے، اور تم آتے وقت یہ خط بھی لکھ کر آئی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سب کو کہنا ہے کہ تم خود یہاں تک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی اور میری امی نے ٹیکسی کا کرایہ دیا تھا۔ یہ کہانی تو بالکل الگ تھی۔ میں نے رحمان سے کہا بھی کہ ایسا مت کہو، یہ سب تو غلط ہے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی حفاظت کروں، اور پچھلے کچھ دن میرے جتنے اچھے گزرے تھے، میں اب اس شراب میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی کہ رحمان مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس لیے میں یہ سب کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں نے وہی سب جھوٹ بولے جو مجھے رحمان نے کہے تھے۔ ہمیں عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا، لیکن میں اپنی بات سے 1 انچ ہی نہیں ہلی تھی۔ مجھے سب کے سامنے رحمان کو سچا ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنی عمر بھی غلط بتائی اور سب کو کہا کہ میں 18 سال کی ہوں، اور میڈیکل کے ٹیسٹ کی وجہ سے میرا یہ جھوٹ جلد ہی پکڑا گیا اور پردہ فاش ہو گیا۔ بابا کسی صورت بھی کیس ہارنے کو تیار نہیں تھے، لیکن مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں بھی مزید جھوٹ بولتی رہی۔ لوگ میرے ماں باپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بس رحمان کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی فیصلہ میرے ابا کے حق میں آیا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جب گھر گئی تو سب بہت خوش تھے، میری بہنیں بھی خوش تھیں، لیکن مجھے رحمان یاد آ رہا تھا۔ میں مسلسل اسے یاد کر رہی تھی، اور مجھے اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے ابا کا موبائل پکڑا اور کمرے میں چلی گئی، اور میں نے سوچا کہ میں رحمان سے رابطہ کروں کہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ اور پھر جب میں نے ابا کا موبائل کھولا تو غلطی سے میں واٹس ایپ میں چلی گئی، تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں سے ابا کے نمبر پر کئی میسج تھے۔ جب کھولا تو پتہ چلا کہ یہاں تو کافی لمبی بات تھی اور کچھ ویڈیوز بھی بھیجی گئی
جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری سوئی ہوئی کی تصویریں تھیں اور ایسے مناظر تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد رحمان کے کچھ میسیج تھے جو وہ بابا کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ وہ یہ سب لیک کر دے گا اور مجھے بدنام کر دے گا۔ لیکن بابا اس سے نہیں ڈرے تھے اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تب مجھے پتہ لگا کہ رحمان ایک گینگ کا بندہ تھا جو کہ لڑکیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہلاتے تھے اور انہیں شادی کا جھانسا دے کر ساتھ لے آتے اور جھوٹا نکاح کر لیتے۔ لڑکیوں کے ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے اور پھر یہ لوگ ان لڑکیوں کو آگے بھیج دیتے تھے، لیکن میرے باپ نے بہت شور مچایا تھا اور مجھ سے ستم بردار ہونے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھے۔ ابا نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ تم لوگ جو بھی کر لو میں بچی حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے بہت رون آیا کہ میں نے کس قدر غلط کیا اور اپنے والدین کے بارے میں کیا کیا بولتی رہی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنے کیے کا سارا بوجھ میں خود اٹھاؤں گی۔ اب کورٹ میں ایک اور پیشی تھی جو کہ رحمان نے چیلنج کیا تھا۔ میں وہاں سب کے ساتھ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، پر میں اس کا ڈرامہ جانتی تھی، اس لیے میں نے کورٹ میں صحیح بیان دیا کہ رحمان کا ایک گینگ ہے اور یہ اور اس کے دوست ایسے 1000 لڑکیاں اغوا کر کے لا چکے ہیں۔ سب حیران تھے کہ یہ کایا کیسے پلٹی۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی۔ اس کے بعد رحمان پر لگے سب الزام سچ ثابت ہو گئے تھے اور اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ وہ سارا گینگ بھی پکڑا گیا، اس میں رحمان کی ماں بھی شامل تھی، اسے بھی جیل ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر میں ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی، اور اب میری زندگی کا ہر فیصلہ میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ عیاش لڑکے کم عمر اور جوان لڑکیوں کو محبت کا جھانسا دے کر اغوا کر لیتے ہیں۔ ان لڑکیاں بھی اپنے والدین کی قید سے آزاد ہونے کے لیے ان لڑکوں کا ساتھ دیتی ہیں اور بعد میں ساری عمر کے لیے پچھتاتی ہیں۔ تو پیاری لڑکیوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے والدین کا ساتھ دیں۔